اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، نوجوانان ملت، سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ حضرات سے میری چند گزارشات سبق کے شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں سبق پڑھایا جائے اور جناب کی سماعتوں کی نظر ہو تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ بہت مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں جب بے دینی عام ہو چکی ہے اور فتنے جنم لے رہے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان کے پاس ایک کتاب تھی ہدایت کے لیے، اگر مسلمان اس کو پکڑ لیتا، مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیتا، اپنے سینے میں سینے سے لگا لیتا تو وہ اس کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ تو مسلمان نے قرآن کو جب سے چھوڑا ہے تب سے حالات جو ہیں وہ ان پر مسلط ہو گئے ہیں۔ آج نظر ڈالتے ہیں، جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں مسلمان ہی مار کھا رہا ہے، پریشان مسلمان ہے۔ بے بسی کا عالم یہ ہے، خود سوزیاں ہو رہی ہیں، بھوک سے کچھ مر رہے ہیں، کچھ پانی سے سیلاب کی نظر سے ہو کر مر رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے دنیا ختم ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کب ہمارا پروانہ آ جائے اور کب ہمارا جو ہے اس دنیا سے سفر مکمل ہو جائے اور ہم دار فانی کو چھوڑ کر آخری منزل جو ہماری دار البقاء ہے وہاں ہم چلے جائیں۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ ہمیں اعمال سے ہم بہت بے خبر ہیں، دین سے بے خبر ہیں، قرآن سے بے خبر ہیں، اور گمراہی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر اس لیے پڑھی جاتی ہے، یہ باتیں اس لیے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جاتی ہیں۔ آج کے اس گائے گزرے دور میں یہ قرآن کی دعوت زندہ ہوئی ہے۔ اس کا خالص مقصد یہی ہے، نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کسی پہ تنقید ہے، نہ کیچڑ اچھالنا ہے۔ صرف ایک خالص دعوت ہے کہ لوگوں کو قرآن کے قریب لایا جائے، اور لوگوں کو صرف ایک پیغام دیا جاتا ہے، کوچا کوچا، گلی گلی، نگر نگر کی، یہی کہا جاتا ہے کہ خدا را قرآن کے قریب آ جاؤ، یہی تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ پچھلے دن ہم نے 74 نمبر آیت تک پڑھا تھا، جس میں مال والوں کا غرور جو تھا، وہ مال والوں نے غرور کیا تھا اور کہا کہ ہم مالدار ہیں، ہم صاحب حیثیت ہیں، مال و منال ہمارے پاس ہے، دولت ہے ہمارے پاس، جائیدادیں ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کامیابی کا راز مال نہیں ہے، اعمال ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ کامیاب ہے اور کسی کے پاس مال نہیں تو وہ ناکام ہے، نہیں۔ کامیابی مال سے نہیں ہوتی، نبی کے لائے ہوئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، اعمال ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور دین نہیں ہے، دین کی دولت نہیں ہے، قرآن کی دولت نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ ناکام ہیں۔ آپ سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں ملتی، کامیابی جو ہے وہ نبی کی لائے ہوئے طریقوں پر ہے، کامیابی جو ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہے، کامیابی اعمال سے ہے، نہ کہ مال سے ہے۔ اگر آپ کے پاس نبی والے ہیں، آپ کے پاس اعمال نبی والے ہیں، آپ کے پاس اگر عبادات جو ہیں وہ خالص ہیں، آپ نے غیر اللہ کو مشکل کشا نہیں بنایا ہوا، اللہ کا شریک نہیں بنایا ہوا، آپ کا عقیدہ خالص ہے، پیور ہے، مکس نہیں ہے، آپ بھی کے جراثیم میں نہیں جکڑے ہوئے، آپ کے ہاں شرک کے کینسر آپ کے جسم میں نہیں پھیلا ہوا، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دولت ہے، مال و منال ہے، لیکن آپ کے پاس عقیدہ خالص نہیں ہے، اعمال آپ کے پاس خالص نہیں ہے، عبادات آپ کے پاس خالص نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اپنا احتساب کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کامیابی دولت سے ہے یا نبی کے لائے ہوئے طریقوں پر ہے۔ اب کون اس پہ پورا اتر رہا ہے، مال والے ہیں یا اعمال والے ہیں؟ ہر بندہ اپنا احتساب کر سکتا ہے۔ پچھلے دن ہم نے 74 نمبر آیت تک پڑھا تھا، آج 75 نمبر سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ کہہ دو ان کو اے میرے پیغمبر، جس گمراہی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جس گمراہی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ان کا کیا کریں گے، مدہ، ان کو زیادہ کریں گے عذاب، ان کو کیا، ان کے عذاب میں اضافہ کریں گے، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا ہوا تھا، اما العذاب، چاہے وہ عذاب ہو، و اما الساعۃ، چاہے وہ قیامت ہو، فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون مکان کے لحاظ سے بہتر تھا اور کون لشکر کے لحاظ سے کمزور تھا، کون مکان کے لحاظ سے کمزور تھا اور کون لشکر کے لحاظ سے کمزور تھا۔
وہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہتے تھے، جو اعمال والے لوگ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا لیکن دین تھا، اعمال تھے، نبی کی لائی ہوئی شریعت تھی، تو اس پہ طنز کرتے تھے مال والے، دیکھو ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے۔ وہ اپنی دولت پہ غرور کرتے تھے اور کہتے تھے آپ دین پہ چلتے ہو، آپ کے پاس کیا ہے؟ اور ان کا گمان یہی تھا کہ ہمارے پاس دولت ہے اور یہ دولت ہمیں مرنے کے بعد بھی کیا ہوگی؟ ملے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا، اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہدایت والے ہوتے ہیں۔ کیا کر دیتا ہے؟ ہدایت۔ جو سیدھے راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں تیرے پروردگار کے پاس، ثواب کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی، صلے کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے اس کے پاس زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں افرائیت الذی، کیا تو نے دیکھا کافرا، اس شخص کو جس نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ وقالا، اور کہتا تھا لاؤتین مالا وولدا، کیا ان کو کہتا تھا؟ ان کو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس جو مال ہے اور میرے پاس جو اولاد ہے، وہ مال اور اولاد کو وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال اور اولاد ہے۔ وہ مال اور اولاد کے اعتبار سے اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بہتر سمجھتا تھا۔ اس پر وہ گمان یہ کرتا تھا، خیال یہ کرتا تھا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے۔ تو اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں جب مقیم تھا تو میں نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا۔ تو مکہ کے ایک سردار تھے عاص بن وائل، تو ان کے پاس میرے کچھ بقایا جات تھے، تو جب میں ان سے پیسے لینے کے لیے گیا تو میں نے ان کو کہا مجھے پیسے دو۔ اس نے کہا میں ایک شرط پر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے تو میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ تو خباب بن ارت جو تھے صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں تیری یہ شرط نہیں مانتا، تو مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے نا پھر بھی میں یہ تیری شرط نہیں مانتا۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر ایسے ہے کہ میں مر کر جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو مال تو میرے پاس اس وقت بھی ہوگا، تو اس وقت میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس پر ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا؟ وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ اب یہ مال اور ولد، اولاد کا اور مال کا یہ غرور بڑی چیز ہوتی ہے، مال کا غرور، اولاد کا غرور۔ اب جس کے پاس مال ہے وہ تو غرور کرتا ہے، کہندے نا جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو مال والے مال پہ غرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اطلع الغیبہ، کیا تو نے غیب میں جان کے دیکھا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا تمہارے پاس کوئی پروردگار نے عہد کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کسی اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد کیا ہوا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، ہرگز نہیں ہم نے لکھا ہوا ہے اس چیزوں کو جو وہ کہتے ہیں، اور ہم زیادہ کرتے رہیں گے ان کے عذاب کو، اور ان کے عذاب میں کیا کرتے رہیں گے؟ اضافہ کرتے رہیں گے۔ وَنَارِثُهُ، اور ہم ہوں گے اس کے وارث۔ ما یقول، جی جو کہہ رہا تھا کہ مال اور اولاد جو ہے میرے پاس ہے، اس کا وارث کون ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم وارث ہوں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا معبود، آلِهَةً معبود بنا لیا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کی پشت پناہیں کریں۔ معبود کس لیے بنا لیے؟ کہ ان کے مشکل میں کام آئیں، ان کے حالات بہتر کریں، وہ بیمار ہوں تو ان کو تندرستی دیں، ان کی فریاد سنیں، ان کی معروضات پر پورا اتریں، ان کی خواہشات کی تکمیل ان سے کریں۔ تو انہوں نے یہ جو معبود اللہ کے سوا بنا لیے ہیں، اس لیے بنا لیے ہیں کہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون لعبادتہم، اور وہ ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ وہ کیا کر دیں گے؟ وہ ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ خود ان کے مخالف ہو جائیں گے، الٹا ان کے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا شَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان، کافروں پر شیطان مسلط کر لیے ہیں؟ کافروں پر کیا مسلط کر دیے ہیں؟ شیطان مسلط کر دیے ہیں، جو ان کو برابر اکساتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اعمال کی زندگی ہے۔ آج کا سبق یہی ہے کہ اعمال سے کامیابی ہے، مال سے کامیابی نہیں ہے۔ یہ جو انسان کی خواہش ہے کہ میرے پاس دنیا میں مال ہے تو آخرت میں بھی میرے پاس مال رہے گا، اس کا جواب اللہ پاک نے دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی اور خالص عبادت کرنے کی، خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنے سامنے اللہ پاک جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر کے در پہ
جبین نیا جھکانے سے محفوظ فرمائے اور خالق کے سامنے سر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔